ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں ایک بزرگ فجر کی نماز کے بعد سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور یہ کہنے لگے کہ تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، پھر میں تیری بات کیوں مانوں؟ دیکھنے والے لوگ کہنے لگے یہ کافر ہو گئے، کسی نے کہا یہ پاگل ہو گئے۔ جب نماز کا وقت آتا تو یہ بزرگ اندر جا کر نماز پڑھتے اور باہر آ کر بیٹھ جاتے، پھر یہی بات دہرانے لگتے۔ مغرب کے قریب ایک شخص وہاں سے گزرتا ہوا ان کی بات سننے کھڑا ہوا اور پوچھا کہ حضرت، یہ تو کا مخاطب کون ہے اور یہ بات آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس پر ان بزرگوں کو ہنسی آ گئی اور کہنے لگے، دہلی جیسے شہر میں ایک ہی عقل مند نظر آیا، کسی نے مجھے نہیں پوچھا کہ میرے اس تو کا مخاطب کون ہے اور میں کس سے یہ کہہ رہا ہوں، خود ہی سمجھ لیا کہ میں اپنے اللہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں اللہ سے نہیں کہہ رہا۔ پھر اس شخص سے کہنے لگے، تو نے بڑی عقل مندی کا کام کیا کہ مجھ سے پوچھ لیا، دراصل میرا مخاطب میرا نفس ہے اور میں نفس سے مخاطب ہوں کہ اے نفس، تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ اور غلام نہیں ہوں، اس لیے میں تیری بات کیوں مانوں، میں تو خدا کی بات مانوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ بات آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس پر ان بزرگوں نے کہا، بات یہ ہے کہ آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل رہا تھا تو نفس نے شدت سے تقاضا کیا کہ آج ناشتے میں حلوے اور پراٹھے کھلاؤ، تو میں نے اس سے کہنا شروع کر دیا کہ تو میرا خدا نہیں ہے اور میں تیرا بندہ نہیں ہوں، اس لیے میں تیری بات کیوں مانوں، میں تو میرے اللہ کی بات مانوں گا، اور جب بھی وہ مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے میں یہی جواب دیتا ہوں۔ یہ واقعہ بڑا عبرت انگیز اور اصلاح نفس کے لیے فکر کرنے والوں کو ایک عمدہ سبق فراہم کرتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ناجائز چیزوں میں بالکلیہ پرہیز کرنا چاہیے، اور جو جائز چیزیں ہوں مثلاً کھانے پینے کی حلال چیزیں، ان میں پابندی نہیں ہے، لیکن ان میں بھی کمی کرنی چاہیے کہ کبھی نفس کو دے دو، کبھی کہہ دو کہ بھائی اب نہیں ملے گا، تب ملے گا، اس سے نفس کنٹرول میں رہے گا۔ اگر اس کی ہر جائز و حلال خواہش پوری کی گئی تو پھر نفس سر پر بیٹھ جائے گا اور گمراہی کے اندھے کنویں میں گرا دے گا۔